بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ 9 مئی کے واقعات میں خفیہ کردار ملوث تھے: عمران خان۔ تائیوان کو امریکی اسلحے کی فراہمی کے اعلان کے بعد حالات کشیدہ۔ بجلی پاکستان میں 52 بنگلہ دیش 18 اور بھارت میں 14 پاکستانی روپے فی یونٹ ہے۔ وہ ایک ہندو بچوں کو بلاتی اور متاثرہ بچے کو تھپڑ لگواتی رہی۔ وابڈا کے افسران کے لیے فری یونٹ ختم کرنے کا فیصلہ۔ ایسا ٹیکس جو صارفین بجلی کے بلوں میں بچا سکتے ہیں۔ مہنگی بجلی کا صرف ایک ہی حل۔ عمران خان اتنا ڈھیٹ تھا کہ جنرل باجوہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے: پرویز خٹک۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ عمران خان نے JIT تفتیش میں بتایا ہے کہ 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ میں میری پارٹی کے کارکنان نہیں بلکہ کوئی اور خفیہ کردار ملوث تھے۔ JIT نے سوال پوچھا کہ 9 مئی کے بارے میں آپ کی جانب سے اشتعال دلانے کے شواہد موجود ہیں، جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ میں گرفتار ہو گیا تھا، کسی کو فون کر کے اشتعال نہیں دلا سکتا۔ سوال کیا گیا کہ لوگ کنٹونمنٹ کے علاقے میں کیوں گئے تھے؟ جواب دیا گیا کہ جنہوں نے پکڑا تھا انہی کی طرف جانا تھا، آپ کے لوگ پکڑتے تو تھانوں کی طرف جاتے۔ JIT نے سوال کیا کہ ایسی ویڈیوز اور کلپس موجود ہیں جن میں مظاہرین آپ کا نام لیتے نظر آتے ہیں، جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ کسی کو نہیں اکسایا، سب اپنے طور پر کنٹونمنٹ کے علاقے میں گئے۔ 9 مئی کے جلاؤ گراؤ میں PTI کارکنان نہیں بلکہ کوئی اور کردار ملوث تھے۔ سوال کیا گیا کہ آپ کے اشتہاری ملزمان حماد اظہر اور مراد سعید بھی رابطوں کے کچھ شواہد ملے ہیں۔ عمران خان نے جواب دیا کہ شواہد ہیں تو رابطے کرنا کون سا جرم ہے؟ آپ کو جو بات کرنی ہے میرے وکیل سے کریں۔ JIT نے کہا کہ آپ اپنے وکیل کو عدالت میں بلا لیجئے گا، یہاں ہم آپ سے تفتیش کرنے آئے ہیں۔ JIT نے کہا کہ آپ اپنے وکیل کو عدالت میں بلائیے گا، یہاں ہم آپ سے تفتیش کرنے آئے ہیں، اس کا سیدھی طرح سے جواب دیں۔ دوستو، یاد رہے کہ عمران خان پر 9 مئی سے متعلق تخریب کاری کے 6 مقدمات درج ہیں، جس پر JIT عمران خان سے تفتیش کر رہی ہے۔ تائیوان نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 32 چینی جنگی طیاروں اور 9 بحری جنگی کشتیوں کو تائیوان کے اطراف میں گشت کرتے دیکھا گیا ہے۔ امریکہ نے تائیوان کو $500 ملین کے اسلحے کی فروخت کی تائید کی ہے، جس کے بعد چائنا کے جنگی طیارے اور بحری جنگی کشتیاں تائیوان کے اطراف میں گشت کر رہی ہیں۔ تائیوان کے مطابق چائنا کے 20 جنگی طیاروں نے تائیوان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے جواب میں تائیوان نے اپنے فضائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکہ نے تائیوان کے F-16 طیاروں کے لیے جدید ساز و سامان کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط کا اعلان کیا تھا، جس کی مالیت $500 ملین ہے۔ چائنا نے امریکہ کی جانب سے تائیوان کو ہتھیاروں کی فراہمی پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یہ امریکہ کی جانب سے چائنا کے داخلی امور میں شدید اور کھلی مداخلت ہے، اور یہ ایک بہت خطرناک کام ہے جو متحدہ چائنا کی پالیسی کی مخالفت کرتا ہے۔ ایک امریکی ڈالر پاکستان کی اوپن مارکیٹ میں 317 روپے تک چلا گیا ہے، جبکہ ایک امریکی ڈالر بنگلہ دیش میں 110 بنگلہ دیشی ٹکوں سے بھی کم ہے۔ امریکی ڈالر بھارت میں 82 روپے انڈین روپے کا مل رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں فی یونٹ بجلی 52 روپے یونٹ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ بھارت میں بجلی کا ایک یونٹ اوسطاً 14 سے 15 روپے میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں بجلی کا ایک یونٹ پاکستانی روپے میں 19 روپے سے بھی کم، تقریباً 18 روپے یونٹ ہے۔ پاکستانی روپیہ بھارتی روپے کے علاوہ بنگلہ دیشی ٹکے کے مقابلے میں بھی اپنی قیمت یا وقت کھو بیٹھا ہے۔ بنگلہ دیش کا ٹکا پاکستان کے 2 روپے 76 پیسے کے برابر ہے، جبکہ انڈین روپیہ پاکستان کے 3 روپے 63 پیسے کا ہو گیا ہے۔
اسی طرح جنوبی ایشیا میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی کی قدر میں تاریخی کمی رونما ہو گئی ہے۔ اس کمی کے ذمہ دار پاکستان کے وہ مافیاز ہیں جنہوں نے پاکستان میں ایکا کر رکھا ہے۔ بھارت میں مظفر نگر ضلع منصور پور کے ایک گاؤں میں خاتون ٹیچر نے اپنی کلاس میں ایک مسلم بچے کو پہاڑا یاد نہ کرنے پر کلاس کے دوسرے ہندو بچوں سے پٹوایا تھا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس اسکول کی ویڈیو سے ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس پر راہل گاندھی کے بعد اب کانگریس کے صدر ملکار نے بھی اس پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیچر جس طرح سے ایک مسلم بچے کو دوسرے ہندو بچوں سے پٹوا رہی ہے وہ بی جے پی کی پریشان کن سیاست کا نتیجہ ہے۔ یہی نہیں، پٹنے والا بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ اس کے باوجود استاد کو کوئی ترس نہ آیا، وہ ایک ایک کر کے بچوں کو بلاتی اور متاثرہ بچے کو تھپڑ لگواتی رہی۔ یو پی کے اسکول میں جس طرح ایک ٹیچر نے مذہبی امتیاز کر کے ایک بچے کو دوسرے بچوں سے پٹوایا ہے، وہ بی جے پی کی نفرت انگیز سیاست کا پریشان کن لمحہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسے واقعات دنیا میں ہماری شکل کو مسخ کر دیتے ہیں اور یہ آئین کے خلاف ہے۔ سماج میں برسر اقتدار جماعت کی تقسیم کاری کی سوچ کا زہر اتنا پھیل چکا ہے کہ ایک طرف ایک تعلیم دینے والی ٹیچر بچپن میں ہی مذہبی دشمنی کا سبق پڑھا رہی ہے، تو دوسری طرف تحفظ دینے والا آر پی ایف جوان مذہب کے نام پر بے قصوروں کی جان لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قصورواروں کو بخشنا ملک کے خلاف جرم ہے۔ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں فوری طور پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے اور سزا دی جانی چاہیے تاکہ کوئی اور ایسا زہر گھولنے سے قبل 100 بار سوچے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے وابڈا کے گریڈ 17 سے 22 تک افسران کے لیے فری یونٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی کابینہ کی آئندہ اجلاس میں اسمبلی بھیجی جائے گی، جس میں فری یونٹ ختم کر کے انہیں تنخواہ میں کچھ اضافی رقم فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ چوری قیمت میں لائن لاسز 201 ملین روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کے لیے قانون بنانے کے لیے حکمت عملی اختیار کی جائے گی۔ فاٹا میں 5 کروڑ جبکہ آزاد کشمیر میں 6 کروڑ 50 لاکھ بل ادا نہیں ہوتے۔ کوئٹہ کے 29,000 ٹیوب ویل بل نہیں دیتے جبکہ پاکستان کے 3 کروڑ 50 لاکھ صارفین 40 لاکھ ایئر کنڈیشنر استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں لوگوں نے بل کی ادائیگی نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، جس کا بوجھ دوسرے صارفین اٹھاتے ہیں۔ بجلی کے بلوں میں غیر معمولی اضافے کے باعث ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوں میں اضافے کی بڑی وجہ وہ ٹیکسز ہیں جو صارفین اضافی دینے پر مجبور ہیں۔ اس وقت بجلی کے بلوں میں 8 مختلف ٹیکسز اور 3 سر چارجز کے ساتھ ایڈجسٹمنٹس کی مد میں وصولیاں کی جا رہی ہیں۔ تاہم کچھ ایسے ٹیکسز ہیں جو صارفین اپنے بجلی کے بلوں میں بچا سکتے ہیں۔ مثلاً رجسٹرڈ فائلر صارفین بجلی کے بلوں میں شامل کیے جانے والا انکم ٹیکس بھی بل کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ ایسے افراد فوری طور پر پاور انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی یعنی PITC کی ویب سائٹ پر اپنے کوائف آن لائن جمع کروا سکتے ہیں۔ اس طرح PITC میں صارفین رجسٹر ہونے کے بعد بجلی بلوں میں انکم ٹیکس شامل ہونے سے بچ جائیں گے۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ جو بجلی کا بل ادا نہیں کرتے اس کا خمیازہ بھی بل دینے والے صارفین کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے بجلی پیدا اور تقسیم کرنے والی کمپنیوں کی فوری نجکاری کرنا ہوگی۔ نئے ڈیمز بنانے میں بہت وقت لگ جائے گا، ہمیں فوری طور پر ہوا اور شمسی توانائی پر جانا ہوگا۔ IMF سے بات کر کے 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو ریلیف دیا جانا چاہیے۔ ہم گردشی قرضہ بڑھاتے رہے، بجلی کی چوری نہیں رکی، وہ سارا خمیازہ آج کے صارف کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ بجلی کے بلوں سے سیل ٹیکس ختم کر دے، صرف غریبوں پر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے۔ پاکستان میں بجلی کے بل انتہا سے زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اگر حکومت چاہے تو کم از کم اب بھی 200 یونٹ سے 300 یونٹس کے گھریلو صارفین کے ٹیکس کم کر سکتی ہے۔ بس اس کے لیے IMF سے پوچھنا پڑے گا۔ بلوں کے معاملے پر اگر IMF سے بات کر لیں، تڑی نہ لگائیں تو وہ بات مان جائیں گے۔ پاکستان کی حکمرانی ناقص ہے، شاید ہم یہاں کچھ نہیں
کر سکتے۔ محمود خان کے ہمراہ صحافیوں سے ملاقات میں پرویز خٹک نے کہا ہے کہ الیکشن کے لیے جنرل فیض اور باجوہ نے ماحول بنایا لیکن عمران خان نہیں مانے۔ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ عمران خان فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتے تھے، الیکشن کے لیے جنرل فیض اور باجوہ نے ماحول بنایا لیکن عمران خان نہیں مانے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ شہباز شریف لکھ کر دیں گے کہ اسمبلی تحلیل ہوگی۔ جنرل باجوہ نے عمران خان کو کہا کہ آزادی مارچ ختم کرو لیکن پی ٹی آئی کا چیئرمین نہیں مانا۔ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ سابق آرمی چیف باجوہ نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا لیکن عمران خان اتنا ڈھیٹ تھا کہ جنرل باجوہ نے بھی آخر میں ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ میں اس بندے کو نہیں منا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کوئی حکومت میں نہیں ہوتا تو کیسز بنتے ہیں، نیب اس لیے بنایا گیا ہے۔ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ عمران خان کے لیے 4 کیسز مسائل کھڑے کر سکتے ہیں، ان کیسز میں توشہ خانہ، سائفر لانڈرنگ اور 9 مئی کا کیس شامل ہے۔ پرویز خٹک نے کہا کہ 9 مئی سب سے خطرناک کیس ہے، نہیں لگتا کہ عمران خان کو کوئی فیوچر ہے، ایسا دوستو پرویز خٹک کا کہنا تھا۔ بچوں سے گھر کے کام کروانا اور ان کے ان کاموں کے لیے راضی کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ اکثر خواتین بچوں کو کاموں کے لیے راغب کرنے کے لیے بہت ترغیبات دیتی ہیں۔ ایسی ہی ایک خاتون جارجیا سے تعلق رکھنے والی میرین ہے جو کہ اپنے 3 بچوں کو تنہا پال رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو گھر کے کاموں کی ترغیب دینے کے لیے اپنے گھر پر ہی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی اور اس کمپنی کے ملازمین کی بھرتی کا اشتہار انہوں نے فیس بک پر بھی دے دیا۔ ان کے اس آئیڈیا کو فیس بک پر اتنا پسند کیا گیا کہ ان کی اس پوسٹ کو 1.25 لاکھ لوگوں نے شیئر کیا۔ میرین 3 بچوں کی ماں ہیں جن کی عمریں بالترتیب 14، 11 اور 7 سال ہیں۔ میرین 3 بچوں کی ماں ہیں جن کی عمریں بالترتیب 14، 11 اور 7 سال ہیں۔ اکیلی ماں ہونے کی وجہ سے ان کو بچوں کے اخراجات کی تکمیل کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کے خیال سے ایک منفرد ترکیب سوچی۔ اپنے بچوں کی مختلف فرمائشوں کے جواب میں ماں نے بچوں سے کہہ دیا کہ سب کی فرمائشیں نوٹ کر لی گئی ہیں اور اس کا جواب ان کو اگلے دن اسکول سے واپسی پر ملے گا۔ جب بچے اسکول سے واپس آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے گھر میں ایک جاب فیئر کا اہتمام کیا گیا تھا جہاں پر گھر کے مختلف کاموں کو انجام دینے کے لیے نوکری کی درخواستیں مانگی گئی تھیں۔ اس جاب میں انہوں نے کچن مینیجر، ہاؤس کیپر اور لانڈری سپروائزر کی جاب کے لیے نوکری کی درخواستیں مانگی تھی، اگرچہ اس کے بچے اس سے پہلے بھی یہ کام سر انجام دے رہے تھے، مگر اب وہ یہ کام باقاعدہ ایک جاب کی صورت میں کرنے والے تھے جس میں ان کی ذمہ داریاں طے شدہ تھیں اور اس کا معاوضہ بھی ادا کیا جانا تھا۔ اس کے بعد ہر پوسٹ کے لیے ماں نے اپنے بچوں کے باقاعدہ نہ صرف انٹرویو لیے بلکہ انٹرویو کے بعد ان کی پوسٹ کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ماں کا کہنا تھا کہ انٹرویو میں سب سے زیادہ پروفیشنلزم کا مظاہرہ ان کے چھوٹے بیٹے نے کیا۔ اس کے بعد بچوں کو ان کی ڈیوٹیز پر لگانے کے بعد ماں کا کہنا تھا کہ بچوں کو سب سے زیادہ انتظار ان کی تنخواہ والے دن کا تھا، اور جب ان کو تنخواہ ملی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حالانکہ یہ پیسے ان کو پہلے بھی ملتے رہے تھے لیکن خوشی حاصل کرنے کا یہ ایک منفرد آئیڈیا تھا۔ اس سے ان کے اندر مزید بہتر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ ماں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح آنے والی زندگی میں بچوں کو جاب کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو مناسب انداز میں انجام دینے کی ٹریننگ مل رہی تھی جو کہ آنے والی زندگی میں بہت ہی کام آنے والی۔ ناخوشگوار شادی شدہ زندگی سے مردوں کے لیے فالج اور کسی بھی دوسری وجہ سے قبل از وقت موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ 32 سال کے دوران 10,000 سے زائد شادی شدہ مردوں سے حاصل شدہ معلومات کا تجزیہ کرنے پر ماہرین کو معلوم ہوا ہے کہ ناخوشگوار ازواجی زندگی سے موت کا خطرہ تمباکو نوشی سے ناگہانی موت کے خطرے سے مماثلت رکھتا ہے۔
مطالعے کی ابتدا میں اپنی ناخوشگوار شادی شدہ زندگی کی شکایت کرنے والے 94% مردوں کو اگلے 30 سال میں فالج کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ 21% مرد ناگہانی موت کا نوالہ بن گئے۔ اس بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ ازواجی زندگی کے مسائل مردوں کو مستقل اعصابی تناؤ، ڈپریشن اور بے سکونی میں مبتلا کر سکتے ہیں، جن کا عمومی نتیجہ فالج دل کے دورے اور مختلف اعصابی اور جسمانی بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بہت سے مرد اپنی خانگی اور ازواجی مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے تمباکو وغیرہ جیسی عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو آگے چل کر ان کی صحت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور بالآخر موت کی وجہ بھی بن جاتی ہے۔ جرنل آف کلینیکل میڈیسن کے حالیہ شمارے میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں ماہرین نے زور دیا ہے کہ ازواجی زندگی سے متعلق تعلیم کو بھی عوامی صحت کے منصوبوں کا لازمی حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ تحقیق صرف مردوں پر کی گئی ہے، لیکن اس سے ماضی میں کی گئی تحقیقات کی تائید ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا تھا کہ ناخوشگوار ازواجی زندگی میاں اور بیوی دونوں کی صحت اور زندگی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔